بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان صیغے کے شروط میں متعاقدین کے اختلاف کا حکم ہے۔ کہ گزشتہ اس مطلب پر کہ جو ایک شرط بیان کیا گیا تھا، اس کے بعد ایک فرق شیخ انصاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسی عنوان کے تحت ہے کہ صیغے کے شروط میں اگر اختلاف وقوع پائے ان دونوں کے درمیان میں تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب مسئلہ اور اس کے اقوال اور آراء کا بیان ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کے اندر جو اقوال پائے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ پھر تیسرا قول جس کے حوالے سے شیخ انصاری ایک خاص توضیح دیتے ہیں جو کہ درواقع قول بالتفصیل ہے، اس کے متعلق شیخ کی کیا نظر ہے، اور پھر پہلا اور دوسرا قول کس مبنا پر مشتمل ہے، اس کو اس درس کے اندر بیان کریں گے۔ اور پھر اختلاف کا دوسرے کے فعل کی طرف سرایت کرنا، یعنی یہاں پر درواقع دو طرح کی گفتگو ہے۔ ایک گفتگو میں جو اختلاف وجود پاتا ہے متعاقدین کے درمیان میں، ان میں سے متعاقدین میں کسی بھی ایک کے فعل کی وجہ سے وہ معاملہ باطل ہوتا ہے اور وہ دوسرے کے فعل کی طرف سرایت نہیں کرتا، اس کو باطل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ایک بخش اس کا اس طرح سے ہے کہ اختلاف اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک کا جو فعل باطل ہے وہ دوسرے کے فعل کی طرف بھی سرایت کرتا ہے، اور اس کی طرف سرایت کرنے کے بعد اس پورے مجموعی عقد کو باطل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ دو طرح سے گفتگو اس درس کے اندر بیان کی جائے گی اور جو اس کے احکامات ہیں۔ پہلے عنوان کے اعتبار سے آغاز کرتے ہیں کہ فرع لو اختلف المتعاقدان۔ فرع جو ہے گزشتہ اس مطلب پر وہ یہ ہے کہ اگر متعاقدان دونوں شخص جو یہ معاملہ انجام دے رہے ہیں اختلاف کرتے ہیں اجتہاداً او تقلیداً فی شروط الصیغہ، اجتہاد یا تقلید کی بنیاد پر صیغے کے شروط میں، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ بائع جو ہے وہ خود ایک مجتہد ہے اور اپنی اس اجتہاد کے بنیاد پر اس بات کا قائل ہے کہ صیغے کا عربی ہونا معتبر نہیں ہے، اور ادھر سے مد مقابل جو مشتری ہے وہ بھی یا تو اسباب اجتہاد یا اسباب تقلید اس بات کا قائل ہے کہ صیغے کا عربی ہونا شرط ہے۔ تو یہاں پر اختلاف ان دو کے درمیان صیغے کے شروط میں مثلا عربی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کیوں وجود میں آ رہا ہے، اجتہاداً او تقلیداً ہے، کیونکہ یا تو اپنی ذاتی اجتہادی نظر کی بنیاد پر دو مختلف نظر کے حامل ہیں، یا تو تقلیدی اعتبار سے وہ جن فقہا اور مراجع کی تقلید کرتے ہیں وہ دو الگ نظریے کے حامل ہیں، تو لہٰذا یہ اختلاف یہاں پر وجود پا رہا ہے۔ بنیادی سوال اس طرح سے اٹھتا ہے کہ فَحَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكْتَفِيَ كُلٌّ مِّنْهُمَا بِمَا يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُهُ أَمْ لَا، کہ آیا یہ جائز ہے کہ ان میں سے ہر ایک اکتفا کرے اسی چیز پر کہ جس کی دوسرے کا نظریہ اقتضا کرتا ہے، ام لا، یا نہیں کر سکتا۔ یعنی مثلا اگر میں بائع ہوں، مد مقابل شخص مشتری ہے، اس کی جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ عربی شرط ہے، میری نظر کے مطابق عربی شرط نہیں ہے، میں اگر فارسی میں وہ صیغہ جاری کر رہا ہوں یا اردو زبان کے اندر وہ صیغہ جاری کر رہا ہوں تو مد مقابل شخص کے لیے آیا کافی ہے اکتفا کرنا میری اس چیز نظر پر جس کی، یعنی اس صیغے کے جریان پر جو میں نے جاری کیا جس طریقے سے اس پر وہ اکتفا کر سکتا ہے جو کہ میرے نظریے کے مطابق ہے، جبکہ اس کے نظریے کے مطابق اس طرح سے جاری نہیں ہونا چاہیے تھا، املا، یا وہ اس طرح سے اکتفا نہیں کر سکتا کہ میں نے اگر فارسی میں وہ صیغہ جاری کیا ہے، اس کی نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ فارسی معتبر نہیں ہے، تو اب وہ میری اس نظر کے مطابق اس پہ اکتفا نہیں کر سکتا۔ وجوہ، آغا فرماتے ہیں کہ یہاں پر چند وجوہ ہیں، کچھ اقوال ہیں۔ پہلے مرحلے میں آغا تیسرے قول کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو درواقع قول بالتفصیل ہے، یعنی ہمارے پاس مطلقہ طور پر دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مطلقہ اکتفا جائز ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقہ طور پر اکتفا جائز نہیں ہے، اور تیسرا قول جو ان کے درمیان کا ہے یعنی تفصیل کے قائل ہیں، وہ جو مطلقہ ہے اس کے اندر یہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس کو آگا اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ثالثھا، کہ ان میں سے جو تیسرا قول ہے اشتراط عدم کون العقد المرکب منہما، کہ شرط ہے کہ وہ عقد کہ جو مرکب پاتا ہے ان دونوں کے ان مختلف نظریات سے، وہ جو عقد ترکیب ہو کر سامنے آتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عقد نہ ہو مما ایسے عقود میں سے کہ لا قائل بکونہ سببا فی النقل، کہ
کوئی قائل نہ ہو کہ اس طرح کا عقد جو ہے وہ نقل میں سببیت رکھتا ہے، اس طرح اس کو سبب جاننے کے حوالے سے کوئی قائل نہ ہو، ایسے عقود میں سے نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب یہ عقد وجود پائے گا اور اس طرح سے مرکب ان الگ دو نظریوں کا ترکیب شدہ یہ عقد جب سامنے آئے گا تو یہ اس وقت صحیح قرار پائے گا کہ جب اس کا ایسا کوئی علماء اور فقہا میں سے فرد نہ ملے کہ جو اس کو سبب نہ جانتا ہو، یعنی نقل کے اندر اس کی سببیت کا قائل نہ ہو، ایسا فرد کوئی نہ ملے تو اس صورت میں یہ عقد جو ترکیب ہو کے سامنے آتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ درست ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کہاں پہ اس کو ہم فرض کر سکتے ہیں؟ خود شیخ انصاری اس کی مثال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کما لو فرضنا انہ لا قائل بجواز تقدیم القبول علی الایجاب۔ مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے قائل نہیں ہے کہ ایجاب پر قبول مقدم ہو، اس کے جواز کا وہ قائل نہیں ہے۔ وہ جواز العقد بالفارسی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ کس بات کا قائل ہے کہ فارسی میں عقد کو منعقد کرنا جائز ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس فرض کو لے لیتے ہیں کہ فقہا میں سے کوئی بھی ایک فقیہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قبول مقدم ہونا جائز ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ مثلا فارسی کو بھی جائز قرار دے، نہیں، بلکہ یا تو وہ قبول کو مقدم جائز جانتے ہیں تو اس صورت میں دوسری جانب سے وہ عربیت کے قائل ہیں، یا اگر وہ کہتے ہیں کہ فارسی میں عقد جو ہے وہ انجام دینا جائز ہے تو اس صورت میں وہ پھر اس کو جائز قرار نہیں دیتے کہ قبول کیا ہو جائے، مقدم ہو جائے۔ بس یہاں سے ایک بات روشن ہو جاتی ہے کہ فقہا کے اندر ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترتیب کو شرط نہیں جانتے، اور مثلا وہ جو ہے اگر کہتے ہیں کہ قبول مقدم ہو سکتا ہے تو یہ اس صورت میں جب وہ اس کو عربی معتبر سمجھتے ہیں، یا اگر وہ فقیہ کہ جو عربی کو معتبر نہیں سمجھتا تو پھر وہ ترتیب کو ضروری جانتا ہے کہ حتماً قبول مقدم ہونا نہیں چاہیے بلکہ ایجاب اس پر مقدم ہونا چاہیے، ترتیب جو ہے ضروری ہے۔ اب اس بات کو دیکھتے ہوئے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو آپ فرض کریں وہاں پر جہاں پر بائے جو ہے وہ ان فقہا میں سے ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ قبول جو ہے وہ ایجاب پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ اب جب وہ قبول کی تقدیم کو جائز قرار نہیں دیتا تو دوسری طرف سے وہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ عقد کو آپ فارسی میں جاری کر سکتے ہیں، درست ہے، تو لہٰذا وہ آ کر عقد کو فارسی میں جاری کرتا ہے یا اردو میں جاری کرتا ہے مثلا۔ دوسری جانب سے مشتری اس کے برعکس ہے، یعنی وہ ان افراد میں سے ہے کہ جو قبول کو مقدم جائز جانتا ہے، جب وہ قبول کی تقدیم کا قائل ہے تو وہاں پر وہ اس عقد کے فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں جاری کرنے کو جائز نہیں جانتا کہ حتماً باید عربی میں ہونا چاہیے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک طرف سے وہ جو ایجاب جاری ہو رہا ہے وہ فارسی میں ہو رہا ہے، اور دوسری جانب سے مشتری کی حالت جو ہے وہ اس کی نسبت قبول جاری کرنے کی ہے اور وہ فارسی کو معتبر نہیں جانتا، تو اب وہ جو قبول جاری کرے گا وہ کس کی نسبت یہ رضایت جو ہے وہ اعلان کرے گا، یعنی وہ کس نوعیت کی ایجاب کی نسبت، وہ کہ جو فارسی میں جاری ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو عقد ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ جو عقد مرکب ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہ اس نوعیت کا مرکب ہو کر سامنے آ رہا ہے کہ جہاں بائے جو ہے وہ ترتیب کو لازم جانتا ہے لہٰذا وہ فارسی میں جاری کر رہا ہے، اس کے لیے اس کو مشکل نہیں ہے۔ ادھر سے یعنی ایجاب آپ کا فارسی میں جاری ہوا اور قبول اس کا عربی کے اندر جاری ہو رہا ہے، تو یوں عقد مرکب ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ اب فقہا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص نہیں ملتا کہ جو عقد کو فارسی کے اندر جاری جانے اور پھر ترتیب جو ہے اس کو لحاظ نہ کرے، جبکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فارسی میں بھی عقد جاری ہو گیا اور ترتیب کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا، مشتری کی جانب سے ترتیب کا لحاظ نہیں کیا گیا، بائی کی جانب سے جو ہے وہ اس کی عربیت کا لحاظ نہیں کیا گیا، تو یہ ایک ایسا عقد مرکب ہو کے سامنے آ رہا ہے کہ جو درست نہیں ہے اس معیار کے مطابق جو ہم نے بیان کیا اوپر، جو شیخ نے کہا کہ اشتراط و عدم کون العقد المرکب منہما مما لا قائل بکونہ سببا فی النقل، کہ یہ جو عقد مرکب سامنے آ رہا ہے یہ ایسے عقود میں سے نہ ہو کہ جہاں نقل میں اس عقد کی سببیت کا کوئی قائل ہمیں نہ ملے۔ تو اس اعتبار سے آقا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اردعھا اخیرھا، یعنی پسترین ان اقوال میں سے قول یہ آخری قول ہے کہ جو دروا کے تیسرا قول ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری جو پہلا اور دوسرا قول ہے اس کی مبنا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کس پر مبتنی ہے، فالاولان مبنیان علی ان الاحکام الظاہریہ المجتہد فیہا، فرماتے ہیں کہ پہلے اور دوسرا جو قول ہے یہ مبتنی ہے اس بات پر کہ وہ حکم ظاہری، احکام ظاہری کے المجتہد فیہا جو مورد اجتہاد قرار پاتے ہیں، کہ جن میں اجتہاد کیا جاتا ہے،
مثلا میں کہتا ہوں کہ میں اس چیز کا مالک ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ امارہ جو ہے یعنی ذوالید ہونا یہ امارہ ہے اس بات پر. تو میں اس طرح حکم ظاہری کو جس کو مورد اجتہاد قرار دیا جاتا ہے وہ احکام ظاہری کیا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ بمنزلۃ الواقعیت الاضطراری. پہلا اور دوسرا قول مبتنی ہے اس بات پر کہ وہ احکام ظاہری کیا ہوں؟ بمنزلۃ الواقعیت الاضطراریہ، یعنی حکم واقعی اضطراری کی جگہ پر ہوں، اسے اس طرح فرض کیا جائے. یہ در واقع اصول کے اندر یہ بحث ہوتی ہے کہ مثلا اگر ایک شخص کی نظر میں ایک حکم جو ہے وہ ظاہری حیثیت رکھتا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ جس چیز کا میں مالک ہوں یہ ظاہری بنیاد پر میں اس کا مالک ہوں، امارے کی بنیاد پر، آیا مد مقابل جو میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اس کے لیے یہ میرا جو حکم ظاہری ہے آیا حکم واقعی اضطراری کی جگہ پر ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم واقعی اضطراری کی جگہ پر اس مد مقابل شخص کے لیے ہوگا تو پھر پہلا قول درست ہے کہ یعنی وہ مطلقہ طور پر اکتفا کر سکتا ہے میرے اس حکم ظاہری کی نسبت جو نتیجہ نکل رہا ہے اس پر. اور اگر ہم اس بات کے قائل نہیں ہوتے یعنی ہم اس کو فقط ایسے احکام جانتے ہیں کہ جو فقط معذریت لاتے ہیں، جس کو ہم آگے شیخ انصاری بیان کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر اکتفا جائز نہیں ہوگی. لہٰذا آگے فرماتے ہیں کہ پہلا اور دوسرا قول اسی بات پر مبنی ہے کہ وہ احکام ظاہری واقعی اضطراری حکم کی جگہ پر ہوں. اس کی مثال دیتے ہیں خود شیخ انصاری، یعنی یہ کس طرح سے تصور ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ فالایجاب بالفارسیۃ من المجتہد القائل بصحتہ، یعنی فارسی زبان میں ایجاب کا جاری ہونا ایسے مجتہد سے کہ جو اس کی صحت کا قائل ہے، یعنی وہ عربیت کو معتبر نہیں جانتا. فرماتے ہیں کہ یہ ایجاب عند من یراہ باطلا، اس شخص کی نظر میں کہ جو اسے باطل جانتا ہے، جو کہ وہ فارسی میں عقد کو معتبر نہیں جانتا، ایسے شخص کی نظر میں یہ ایجاب بمنزلت اشارت الاخرس، یہ اس لال شخص کے اشارے کی مانند، یعنی وہ شخص جو بول نہیں سکتا، عاجز ہوتا ہے بولنے سے، تو وہاں پر اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وہ اشارہ کرتا ہے. تو اب جب مد مقابل فارسی میں عقد اور ایجاب جاری کر رہا ہے، میں اسے جائز نہیں جانتا، میں اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، تو میری نظر میں میرے اس زاویہ نگاہ سے اس کا وہ ایجاب جاری ہونا میرے نقطہ نگاہ سے کیا ہوگا؟ ایک حکم واقعی اور اضطراری. یعنی میں اسے ایک ایسا شخص تصور کر رہا ہوں کہ در واقع جیسے اخرس ہوتا ہے کہ جو اشارہ کرتا ہے، اس کے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، میں اسے اس طرح سے فرض کرتا ہوں. یا ایجاب العاجز عن العربیہ، یا میں اسے اس طرح سمجھتا ہوں کہ اس کا یعنی ایجاب جو ہے وہ ایک در واقع عربی سے عاجز شخص کے ایجاب کی جگہ پر ہے، اس کی طرح ہے. وَكَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَاجِدِ الْمَاءِ، فرماتے ہیں کہ یا اس کی مثال اس نماز کی طرح ہے، یعنی اس شخص کی نماز کی طرح ہے کہ جو شخص تیمم انجام دیتا ہے اس شخص کی نسبت جس کے پاس پانی موجود ہوتا ہے. اب ایک شخص نے تیمم کر کے نماز انجام دی، اس کی نسبت اس شخص کی اعتبار سے آپ دیکھیں جس کے پاس پانی موجود ہے، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ جو فارسی میں ایجاب جاری کر رہا ہے اس کی حالت بھی اس شخص کی نظر میں کہ جس کی نظر میں یہ باطل ہے فارسی میں ایجاب جاری کرنا، اسی طرح ہی ہے. تو پس یہ احکام ظاہری یعنی وہ جو ایجاب فارسی جاری کر رہا تھا اس کے لیے یہ حکم ظاہری طور پر ثابت تھا. اب وہ دوسرا شخص جو اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اس کی نظر میں اس کا وہ ایجاب بالفارسی جو ہے وہ ایک حکم واقعی اضطراری کی مانند ہے. وہ اس کو چونکہ یہ اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے لہذا ناچار ہے، مجبور ہے، مضطر ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اس ایجاب کو جو ہے وہ حکم واقعی اضطراری کی بنیاد پر نظر میں رکھے اور معاملہ کرے. یا تو صورتحال اس طرح سے ہے، اگر اس طرح سے ہے تو اکتفا جائز ہے، وہی پہلا قول ہو جائے گا. ہے احکام عذریہ یا نہیں، مبنا کچھ اور ہے. مبنا یہ ہے کہ وہ احکام ظاہری احکام عذری ہیں، یعنی وہ احکام ہیں کہ لا يعذر فیہا، کہ طریقیت کی بنیاد پر، کہ ہم اصول کے اندر طریقیت اور سببیت کی پوری ایک مبنا اور ایک بحث پڑھتے ہیں کہ آیا امارات جو ہیں وہ طریق الواقع ہیں یا سببیت رکھتے ہیں. اس بحث کو آپ نظر میں رکھیں اور اس کے بعد اس عبارت کو دیکھیں کہ لا يعذر فیہا، یہ احکام اگر عذری ہیں تو ان احکام میں معذر نہیں ہے طریقیت کی بنیاد پر الا من اجتہد، مگر وہ کہ جو مجتہد ہو، او قلد فیہا، یا وہ کہ جو اس کے اندر تقلید کر رہا ہے وہ معذر ہے. یعنی اگر اس حکم نے اس کو واقع تک پہنچا دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچا دیا تو یہاں پر وہ معذر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک حکم واقعی اضطراری کی جگہ لے لے. تو پس فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس حکم ظاہری کو یعنی اس دوسرے کی نظر میں واقعی اور اضطراری حساب کرتے ہیں تو پھر یہاں پر اکتفا جائز ہے. اگر اس کو آپ حکم عذری جانتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ اکتفا نہیں کر سکتے اور معاملہ جو ہے وہ آپ کا درست نہیں ہوگا اسی کے ساتھ. والمسألۃ محررۃ فی الاصول، اور یہ مسئلہ جو ہے علم اصول کے اندر تحریر شدہ ہے، وہاں پر یہ بحث کی جاتی ہے کہ آیا یہ امارات طریق ہیں یا سببیت ہیں، آیا وہ جو حکم ظاہری ہے دوسرے شخص کی نظر میں جو اس کا مخالف ہے نقطہ نگاہ، اس کی نظر میں جو ہے آیا وہ حکم اضطراری واقعی صورت اپناتا ہے یا نہیں اپناتا.
اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بحث کی ھذا کلہ اذا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین مستندا الی فعل الاخر. فرماتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری بحث ہماری وہاں پر ہے جہاں پر عقد کا بطلان ان دو متخالف میں سے ہر ایک کے پاس نسبت پیدا کرتا ہے، مستند قرار پاتا ہے دوسرے کے فعل کی طرف. یعنی اگر وہ عقد باطل ہوتا ہے جہاں پر یہ دونوں اختلاف کرتے ہیں شروط صیغہ میں، تو مثلا وہ اس طرح باطل ہوتا ہے کہ ایک کی نظر میں اگر ایجاب فارسی میں جاری ہو رہا ہے اور دوسرا عربی کو معتبر جانتا ہے، تو چونکہ اس نے فارسی میں ایجاب جاری کیا، اس عربی والے کی نسبت اس دوسرے کے فعل کی وجہ سے عقد باطل ہو رہا ہے. یعنی یہاں پر ایک کے طرف سے جو فعل باطل ہے وہ دوسرے کے فعل کی طرف سرایت نہیں کر رہا، اس ایک کا ہی فعل باطل ہے اور اس کی وجہ سے وہ عقد جو ہے باطل ہو رہا ہے. اس کی مثال کا صراحت والعربیت والماضویت والترتیب، اور یہ تمام تر شروط ہیں. جہاں ہم نے کہا کہ لفظ صریح ہونا چاہیے اور اس نے وہ صریح لفظ نہیں استعمال کیا، کنائی استعمال کیا، تو دوسرے کی نظر میں اس کا یہ فعل درست نہیں تھا، لہٰذا عقد باطل ہو گیا. یا مثلا عربی معتبر تھی، یا مثلا اس صیغے کا ماضی میں ہونا معتبر تھا، یا مثلا ایجاب کو قبول پر مترتب ہونا شرط تھا کہ قبول مقدم نہ ہو جائے. مثلا ان تمام شروط میں اگر اختلاف وجود میں آتا ہے اور دوسرا شخص اس کی رعایت نہیں کرتا، اس کی نظر میں یہ شروط معتبر نہیں ہوتی، تو اس کا فعل باطل ہوتا ہے اور اس کے فعل کی باطل ہونے کی وجہ سے عقد باطل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی شروط ہیں کہ جہاں پر ایک کا فعل باطل ہونے کی وجہ سے اس کا وہ بطلان سرایت کرتا ہے، جاری ہوتا ہے دوسرے کے فعل کی طرف بھی، اور یوں پورا عقد مجموعی طور پر باطل ہو جاتا ہے. وہ کیا شرائط ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمُوَالَاةُ وَالتَّنْجِيزُ وَبَقَاءُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى صِفَاتِ صِحَّةِ الْإِنشَاءِ إِلَى آخِرِ الْعَقْدِ. مثلا موالات ہے، مثلا تنجیز ہے، یہ ہم شروط پڑھ چکے ہیں پہلے. یا متعاقدین کا باقی ہونا اس انشاء کے صحت کی صفات پر آخر عقد تک. یہ جو تین صفتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فالظاہر ان اختلافها یوجب فساد المجموع. ان کا اختلاف، اگر اس کے اندر اختلاف ہو جائے، ایک موالات کو جائز جانتا ہے، ایک موالات کو معتبر نہیں جانتا، اور پھر وہ دونوں آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر یہ اختلاف سبب بنے گا کہ پورا عقد فاسد ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر یہاں پر کہتے ہیں کیونکہ لأن بالاخلال بالموالات، کیونکہ اگر موالات سے اخلال وجود میں آتا ہے، مثلا موجب جو ہے اس نے تنجیز کو معتبر نہیں جانا ہوا، اس نے ایجاب کو معلق جاری کر دیا، اور اسی طرح مثلا تنجیز کے حوالے سے اخلال وجود پاتا ہے کہ ان جاء زید فقط بعتک کا معلق کر دیا. لیکن اس طرف سے یہ جو بائے کی جانب سے تنجیز معتبر نہیں تھی اور قابل کی جانب سے تنجیز معتبر تھی، تو قابل کے نقطہ نگاہ سے بائے کا یہ فعل جو ہے وہ درست نہیں تھا، اور اس کا یہ بطلان سبب بنتا ہے کہ قابل کا قبول بھی خراب ہو جائے. یعنی اس کا وہ بطلان سرایت کرتا ہے قابل کے اس قبول کی طرف، چونکہ جب وہ قبول جاری کرے گا تو کس کے لیے جاری کرے گا؟ اسی ایجاب کے لیے، اور اس کو مطابقت ہونی چاہیے اس ایجاب کے ساتھ. اب ایجاب معلق ہے تو قبول بھی معلق ہوگا، نتیجے میں یہ تطابق خراب ہو جائے گی اور پورا مجموعی عقد خراب ہو جائے گا اور منعقد نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ موالات سے اخلال، اور یعنی موالات کے ذریعے جو ہے ایک شخص اس کی رعایت نہ کرے، اسے معتبر نہ جانے اور اس موالات کی رعایت نہ کرتے ہوئے عقد کو جاری کرے. تنجیز کا اخلال، یا مثلا اس انشاء کی صحت کی صفات پر آخر تک باقی رہنے میں اخلال اگر آ جائے، تو یہ یفسد عبارت من یراها شروطا، اس شخص کی عبارت کو خراب کرتا ہے، فاسد کر دیتا ہے کہ جو انہیں شرط جانتا ہے. یعنی موجب نے موالات میں اخلال کیا تو اس کا یہ اخلال خراب کر دے گا قابل کی اس عبارت کو جب وہ قبل تو جاری کرے گا. تو اس طرح فرماتے ہیں کہ فإن الموجب اذا علق، مثلا موجب نے اگر تعلیق جاری کر دی، او لم يبقى على صفت صحت الانشاء الى زمان القبول، یا قبول کے وقت تک وہ انشاء کی صحت کی صفت پر باقی نہ رہا، باعتقاد مشروعیت ذالک، چونکہ وہ اس کی نظر کے مطابق یہ چیز اس طرح مشروع تھی، یعنی تعلیق کر دے تو بھی مشکل نہیں ہے، اس کی نظر میں مشروع ہے. اگر وہ صحت انشاء پر باقی نہیں رہتا تب بھی اس کے نقطہ نگاہ سے وہ مشروع تھا. فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہو تو لم یجوز من القائل ببطلان ھذا، جو اس کے بطلان کا قائل ہے، جو کہ یہاں پر مشتری ہے، مثلا قابل ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ تعقیب ھذا الایجاب بالقبول، وہ اس ایجاب کو اس کے پیچھے جو ہے وہ قبول کو لائے، یعنی اسی ایجاب کی نسبت قبول جاری کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا. اسی طرح آگا فرماتے ہیں کہ وَقَذَا الْقَابِلْ اِذَا لَمْ يَقْبَلْ، اگر قابل بھی اسی طرح سے ہے، یہ تو بائے نے رعایت نہیں کی تو قابل کی جانب سے مشکل یعنی ہو رہی تھی قبول جاری کرنے کی اور معاملہ باطل ہو گیا. قابل بھی اس طرح ہے کہ اذا لم يقبل، اگر قابل نے قبول نہیں جاری کیا الا بعد فوات موالات فوت ہو گئی پھر قبول جاری ہوا، بزعم صحت ذالک، چونکہ قابل یہ سمجھتا تھا کہ یہ درست ہے اس طرح، یعنی موالات کی رعایت نہ ہو تو مشکل نہیں ہے، تو قضا یعنی یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ یعنی یہاں پر معاملہ درست نہیں ہوگا اور پورے کا پورا عقد فاسد ہو جائے گا.
فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُوجِبِ اِعَادَةُ اِیجَابِهِ، اسی صورت میں ضروری ہے کہ اگر وہ موالات کے فوت ہونے کے بعد قابل قبول جاری کرنا چاہتا ہے تو موجب پر ضروری ہے کہ اپنے ایجاب کو اعادہ کرے، واپس دوبارہ جو ہے وہ ایجاب جاری کرے، اذا اعتقد اعتبار الموالات، اگر وہ موجب موالات کو معتبر جانتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فتعمل، آپ اس میں تعمل کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیخ انصاری جب تعمل کرتے ہیں تو وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں بعض عمیق نکات کی طرف، یا مثلا گزشتہ اپنی بات کے نقد کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی درواقع اشارہ اسی مطلب کی طرف ہے کہ موالات اور تنجیز میں یہ جو ہم نے موالات کی بات کی اور پھر تنجیز کی، اس میں فرق ہے درواقع، یعنی جہاں تنجیز کو ہم نے معتبر جانا ہے تو وہاں فرق نہیں کرتا، ایجاب ہو قبول ہو دونوں جانب سے تنجیز معتبر ہے، جبکہ موالات کا جو اعتبار ہے وہ فقط مشتری سے مربوط ہے۔ جب اس طرح سے ہے تو اگر مشتری موالات کی رعایت مثلا نہیں کرتا، اور یعنی خود مشتری موالات کو معتبر نہیں جانتا، اور پھر وہاں موالات کی رعایت نہ کرتے ہوئے دیر سے اگر وہ قبول جاری کرتا ہے تو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح بعض نے یوں کہا ہے کہ مثلا موالات بھی ترتیب کی طرح ہے، اگر ترتیب میں ہم نے کہا تھا کہ ایک کے فعل کے باطل ہونے کے سبب جو ہے معاملہ باطل ہو رہا تھا، وہاں وہ دوسرے کے فعل کی طرف سرایت نہیں کر رہا تھا، تو موالات بھی اسی طرح ہے، جو کہ مشتری اگر بغیر کسی فاصلے سے قبول نہیں کرتا تو یہاں بائع کا کام تو خراب نہیں تھا، یہاں تو مشتری کام خراب کر رہا ہے، اور مشتری کا یہ کام خراب ہونا ایجاب کو خراب نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر عقد باطل بھی ہوتا ہے تو فقط اسی مشتری کے قول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔